السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پھر سے موقع دیا اکٹھے ہو کے بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا۔ الحمدللہ ہم لوگ ریولیشن آرڈر سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آج ہماری 18th سورہ ہے، یعنی 18ویں سورت، دیٹ از سورہ الکافرون۔ سورہ الکافرون میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دو حدیث مختلف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون پڑھی۔ اینڈ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون پڑھی۔ دن کی ابتدا کس چیز سے؟ یعنی فجر کی سنت اگر صبح تہجد کے بعد یعنی دن کی ابتدا ہے، دن کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت، سورہ اخلاص اور جو سورہ الکافرون پڑھی، اور اس کا میسج آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا میسج تھی، وہ کیا ڈکلیریشن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ہی کر دیتے تھے، اور نہ صرف انہوں نے پڑھنے کی حد تک بلکہ پوری سوسائٹی میں بھی اس کو قائم کیا، اور آج ہمیں بھی اس کو باذن اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھنا ہے اور لے کے چلنا ہے۔ ہم سورہ الگ سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور اب کرتے کرتے جب ہم سورہ الکافرون تک آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ فاؤنڈیشن آف امہ was basically made in Makkah and was made by these surahs۔ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو آیات بائی آیت، آیا بائی آیا ریولیشن آ رہی تھی، اور ورڈز بائی ورڈز یا سورہ بائی سورہ یا آیات بائی آیات یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ فاؤنڈیشن آف
مسلم امہ سیٹل ہو رہی تھی، یہ فاؤنڈیشن آف امت مسلمہ مکہ کے اندر قائم ہو رہی تھی. سو نو میٹر کتنی چھوٹی صورتیں ہم نے پڑھی، جیسے سورہ الکوثر تھی، وہ 3 آیات تھیں خالی. سورہ الماعون تھی، وہ بھی ایک چھوٹی صورت ہے. اسی طریقے سے اور صورتیں بھی ہم نے چھوٹی صورتیں بھی دیکھی. سورہ لہب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے میسیجز کتنی بڑے بڑے میسیجز ان کے اندر. جیسے پچھلی صورت میں ہم نے پچھلی جو صورت ہماری تھی سورہ الماعون تھی، اس میں ایک گروپ کا ذکر تھا، اور وہ کون سا گروپ تھا؟ جو دین کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر رہا تھا، یعنی ارایت الذی یکذب بالدین، یکذب جو جھٹلا رہا تھا دین کو. وہ دین کے راستے میں، اللہ کے نظام کے قیام کے راستے میں کیا تھا؟ وہ آبسٹیکل بن رہے تھے. اور دوسری طرف دوسرا کون سا گروہ تھا؟ وہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ تھا. اور یہ دو گروپ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایز اے لیڈر اور ان کے کمپینینز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بیک پہ کیا تھا؟ یعنی کتاب، القرآن، الوحی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تھے. اور دوسرا جو گروپ تھا ڈینائرز کا گروپ، یکذبون کا گروپ، جسے ہم پہلے بھی کئی جگہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن سورہ الماعون میں بھی جس کا ذکر آیا کہ یہ وہ تھے جو حق کو پروپوگیٹ کرنے سے، حق کو کی دعوت سے مسلسل روک رہے تھے. اس میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، یہ سر فہرست تھے. یہ وہ کلب آف ایلیٹ کلاس تھا جو فائنینسز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، حج کے اوپر ان کا پورا ہولڈ تھا، اور اپنی مرضی کی اور مفاد پرستی کے ساتھ وہ رول بناتے تھے سوسائٹی کے، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو ارباب کہتے تھے. بہرحال اب دیر آر پیپل ان بٹوین دیز ٹو گروپس ایز ویل. آپ کو سورہ الماعون میں ہی ہم نے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ دو گروپ تو بہرحال کلیئر، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہیں، لیکن اس کے درمیان میں بھی ایک اور گروپ تھا. اور وہ کون سا گروپ تھا؟ جو مڈل میں بین بین میں تھا. who haven't made up their mind yet. وہ کون سے تھے؟ still fluctuating, still oscillating like a pendulum. یعنی کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، قرآن کو مانے، اللہ کو مانے یا نہ مانے. یا دوسری طرف وہ پاورفل لوگ تھے، ایلیٹ کلاس تھی، جن سے یہ والا گروپ ڈرتا تھا کہ کہیں ہم اگر اپنی ان کے انفلوئنس سے اپنا راستہ کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، تو ہمیں مشکل آئے گی، ہمیں تکلیف دکھائی جائے گی، اس طرح کی بات. تو یہاں پہ اس ماحول میں نا یہ صورت نازل ہوتی ہے، سورہ الکافرون. اور الکافرون جو صورت ہے، اس کا جو اس کا سبجیکٹ ہے، اس صورت کا جو مین تھیم ہے کہ ساری دنیا کے کافروں کو سنا دو کہ مسلمان غیر اللہ کی عبودیت یا غیر اللہ کے سامنے سبمٹ نہیں کرتے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ کسی الہ کو رب نہیں مانتے اللہ کے سوا. اور وہ اللہ کو کیوں رب مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ جو ہم نے پہلی آیت سورہ الگ کی پڑھ لی تھی، اس نے ہمیں کلیئر کر دیا تھا کہ رب صرف وہ ہو سکتا ہے جو خلقہ کا امر کرے، یعنی کہ جو خلقہ کر سکے، جو تخلیق کر سکے، وہ صرف رب ہو سکتا ہے. The one who creates is the one who legislates. That's the law. تو اب یہاں پہ یہ صورت اس کو بڑی کلیئرٹی سے ڈکلیئر کر رہی ہے. تو پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کر دیں. کیا کر دیں؟ کل. یہ پہلی آیت کل. ابھی تک آپ دیکھیے گا کہ کوئی اور کل ابھی کل والی کوئی جو 4 صورتیں ہیں نا کل والی، ان چاروں میں سے یہ پہلی صورت ہے جو نازل ہو رہی ہے. دوسری جو 3 ادر سوراز ہیں، اخلاص، فلق، ناس، وہ بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ جلدی ہی اسی سیکوینس میں، لیکن ابھی تک وہ نازل نہیں ہوئی. تو یہ پہلا کل آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، announce, declare, stand up and say loud and clear. کیا؟ قل یا ایہا الکافرون. قل جو ہے وہ کیا ہے؟
یہ قول سے ہے. کس سے ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قول. قاف واو لام. اور یہ ایک لفظ جو ہے وہ 1722 ٹائمز یہ لفظ اس روٹ کے ساتھ ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں. کیلا جیسے آتا ہے، اولا آتا ہے، قل آتا ہے، قول آتا ہے، یہ اسی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس ایک ورڈ کو ایز اے روٹ سمجھ لیں گے تو اب 1722 لفظ قرآن کے آپ کو سمجھ آ گئے. تو کل یا ایوہ الکافرون، کافرون کیا ہے؟ کفرہ سے ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. کفرہ یکفرو کیا ہے؟ اور اس ڈھانپ لینے کو یا کور کرنے کو کہتے ہیں بیسیکلی. اور یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے؟ اس روٹ کے ساتھ، کفرہ کے روٹ کے ساتھ کتنی دفعہ ورڈز آئے ہیں؟ 525 ٹائمز. 525 ٹائمز. جیسے میں نے کفرہ کہا آتا ہے، یکفرو آتا ہے، کافرون آتا ہے، کافرین آتا ہے. تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. آپ کو یہ بھی 525 ٹائمز آپ اس روٹ کے ساتھ جب ورڈز آتے ہیں تو آپ ان کو جان سکتے ہیں. تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار کہا گیا کہ ڈکلیئر کر دیجئے، اناؤنس کر دیجئے. کیا اناؤنس کر دیجئے؟ کہ وہ خیر ہم آگے دیکھتے ہیں کیا اناؤنس کر دیجئے. سب سے پہلے اس ڈکلیریشن کو کیوں ڈکلیئر کروایا گیا یا اس کو کیوں کہا گیا کہ اس کو اناؤنس کریے، اتنی کلیئر اور واضح طور پہ بالکل کلیئر کٹ بات کریے. کیوں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ جو مکہ کی جو مکہ میں جو تھا وہ ٹرائبل نظام چلتا تھا. وہ کیا تھا؟ وہاں پہ ٹرائبل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تھی. ٹرائبل آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ کہ ہر کوئی اپنے قبیلے کے ساتھ جانا جاتا تھا، ہر کوئی اپنے جتھے کے ساتھ، اپنے عصبہ، اپنے گروہ کے ساتھ جانا جاتا تھا. گروہ بھی نہیں کہیں گے لفظ، آپ اگر ٹرائب بھی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اپنے ٹرائب کے ساتھ جانا جاتا تھا. صرف جن کے بلڈ ریلیشنز، جن کے ساتھ نسبت ہوتی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت اور اپنے ٹرائب کے ساتھ نسبت کر کے ہی پروٹیکٹ ہوتے تھے. تو یہاں پہ وہ ان کا ایک رواج تھا، جیسے بنو بکر، بنو سعد، بنو ہاشم، بنو مخدوم، بنو مطلب نیم اٹ اینڈ سارے جتنے بھی وہ قبیلے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے آج بھی یہ ہوتا ہے، جیسے عرب ہوئے، عجم، ترک، سندھی، بلوچی، مطلب نیم اٹ اور کتنے ڈھیر سارے بنے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کیا ہے، کس بیسس کے اوپر لوگ پہچانے جاتے تھے؟ بلڈ اور ٹرائب کی بیسس کے اوپر. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو اس طرح نہ مخاطب نہ کریں کہ ان ادر، مطلب اس آیت کا مفہوم ڈیپ ڈاؤن جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح اب کسی کو مخاطب نہیں کرنا کہ بنو مخزوم یا بنو ہاشم یا بنو اس طرح. مخاطب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مخاطب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں. جو ان تمام ٹرائبز میں سے نکل کے اللہ سبحانہ و تعالی کو لیجسلیٹر مان کے، اس کو رب مان کے، قرآن اور وحی کو مان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے، ان اس عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کر لے گا، اور جو رب ہے جس نے تخلیق کیا ہے اسی کی مان کے چلے گا، اسی کو لا لیجسلیٹر، لا میکر، قانون دان مانے گا، وہ تو کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہے. اور جو اس کو نہیں مانے گا ان کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ جس بھی قبیلے سے ہیں، جس بھی ٹرائب سے ہیں، جس بھی جگہ سے ہیں، جس بھی رنگ سے ہیں، جس نسل سے ہیں، جس قبیلے سے ہیں، جس عصبہ سے ہیں، جس جتھے سے ہیں، ان کا ایک ہی ٹائٹل ہے، and that title is کافرون. کہ تم لوگوں نے انکار کر دیا. کس سے انکار کر دیا؟ نہیں، جو حق تمہارے پاس لایا گیا تم نے اس سے انکار کر دیا. تم نے اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون ہے کیا. اور اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر ایڈریس کیا تو اسی طریقے سے ایڈریس کیا آن دا بیسس آف، کس بنیاد پہ ایڈریس کیا؟ دین کی بنا پر، حق اور باطل کی بنا پر. پہلی بار جتھا بندی، جتھا کیا کہتے ہیں؟ گروپ بنانا. گروپ کس بنیاد پہ بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کس چیز کو انٹروڈیوس کروایا؟ اللہ کی وحی نے کس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امپلیمنٹ کروایا؟ وہ کیا چیز تھی؟ کہ اب حق اور باطل کی بنا پر جتھا بندی ہوگی.
اور حق کیا ہے؟ جو اللہ کو رب اور صرف اسی کو الہ مان کے چلیں گے، جو اسلام کو دین ہونے سے ڈینائی نہیں کریں گے۔ حق کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ایز اے رسول، ایز اے نبی مانیں گے، خاتم النبیین مانیں گے، اور پھر ان کو ان کی اتباع کر کے چلیں گے۔ یہ حق ہے۔ جو اللہ کی لاز مان کے چلیں گے، جو اللہ کو لا میکر مان کے چلیں گے، یہ حق ہے۔ اور باطل کیا ہے؟ وہ گروپ، دوسرا گروپ، اور وہ کیا ہے؟ جو ان سب باتوں کو ڈینائی کر رہا ہے، اور ان سب کو اس فیکٹ کی بنا پر ان کو کیا نام دیا گیا، ان کو کیا ٹائٹل دیا گیا، اس بیس کی بنیاد پہ ان کو کیا ٹائٹل دیا گیا؟ ان کو کافرون کہا گیا۔ میرے دین کو نہ ماننے والا، اللہ کے سسٹم کو نہ ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کافر ہے، کیونکہ میرا دین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی ایسا نہیں تھا جو انہوں نے خود کتبہ لکھا تھا، بلکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ The system is sent by Allah subhanahu wa ta'ala. So now before going to the further ayah, you have to clear this one very point in a very significant and a very highlighting manner. یہاں پہ dispute کیا ہے؟ Here dispute is not on the basis of tribe، کہ بنو امیہ ہے یا بنو ہاشم ہے یا مکہ کے اندر بنو مخزوم ہے، نہیں۔ اور آج بھی یہ نہیں ہے کہ آج عرب ہیں، ترکس ہیں، عجم ہیں، یورپین ہیں، وائٹس ہیں، بلیکس ہیں، نیگروز ہیں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں۔ یہ اس طرح نہیں، کنٹریز کے نام پہ نہیں، نسلوں کے نام پہ نہیں، اس طرح نہیں جانے جائیں گے۔ میں ایڈریس کر رہا ہوں لوگوں کو عقیدوں کے بنیاد پہ، کہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ بس دو گروپ، اور اس کی بنیاد بھی واضح کر دی۔ ایمان ہی ہے جو لوگوں کے درمیان لائن ڈرا کرے گا، آئدر آپ دین کی سائڈ پہ ہوں گے یا ادروائز آپ دین کے اگینسٹ یعنی کہ کفر کی سائڈ پہ ہوں گے۔ تو یہ اب اس آیت کی جو ہے وہ بیسک ہے۔ نیکسٹ کیا آیت ہے؟ نیکسٹ آیت ہے لا اعبد ما تعبدون۔ اچھا، ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلاوت کے دوران، اور ویسے بھی الحمدللہ اس سورہ میں حفظ ہوتی ہے، میجورٹی کو حفظ ہوگی اور ہے، تو اس میں جو لفظ اعبدو، تعبدون، عبدتم، ان ساروں کا روٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ عین با دال۔ تو ایک دفعہ نا عین با دال کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، تو اس آیت کو دیکھتے ہیں اور اسی سے اس عین با دال کے روٹ کو سمجھے۔ ویسے تو پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے سمجھایا تھا، اس کے اندر بھی سورہ الفاتحہ میں ایاک نعبد پہ بھی سمجھا تھا، پچھلے لاسٹ سیمسٹر کے اینڈ پہ بھی کسی آیت کے اندر آیا تھا، میں نے بڑے واضح طور پہ وہاں پہ سمجھایا، مطلب اس پہ بات ہوئی تھی۔ لیکن ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس سورہ کا کے اندر عابد کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، یا عبدہ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آیت نمبر 2 کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ لا نہیں، اعبد میں سبمٹ کرتا، میں جھکتا، میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی، تعبدون تم سب لوگ عبادت کرتے ہو، یا تم سب لوگ جس کے آگے جھکتے ہو، یا تم سب جس کے سامنے سبمٹ کرتے ہو۔ تو آبدو اور تعبدو دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آئین با دال۔ دیکھیں آبدو صرف یہ مختلف کیوں ہیں کہ آ شو کرتا ہے اپنے لیے، متکلم کا صیغہ ہے، فار مائی سیلف، میں عبادت کرتا ہے۔ تعبدون تم سارے، اور واو نون آخر میں آ جائے تو تم سارے، جمع کا صیغہ، تم سارے۔ تو لا اعبدو ما تعبدون، تو آبدو جب روٹ ورڈ عین با دال آ گیا، اور یہ جو عین با دال ہے یہ قرآن میں اس روٹ کے ساتھ، عین با دال کے ساتھ 275 ٹائمز ورڈز آئے، 275 ٹائمز یہ روٹ کے ساتھ ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں، جیسے اسی صورت میں 3-4 آئے ہیں، اور بھی جگہوں پہ۔ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب العبودیہ لغت امام راغب سے ہی دیکھا ہے، اور اس میں سے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی ڈیپ اس کے اندر یہ اس کو کھولا گیا ہے۔ العبودیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، اور اسی کی رولنگ کے آگے سبمٹ کر جانا، لا میکر مان لینا۔ عبود کیا ہے؟ عبودیہ کسی کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ ظاہر کرنا، اور اس کی رولنگ کے آگے جھک جانا، اس کو سبمٹ کر جانا۔ تو العبد، العبد کیا ہے؟
عین بادال عبد بامانی غلام، یعنی وہ انسان جس کو خریدنا اور فروخت کرنا شرعن جائز ہو. عبد وہ ہے جس کو اس انسان کے اوپر بولا جاتا ہے یہ لفظ جس کو شرعن خریدنا اور فروخت کرنا جائز قرار دیا گیا ہو، یعنی جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، صرف اس کی مالک کی مرضی اس کے اوپر چلتی ہو، اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور اس کے مالک کی مرضی اس کے اوپر چلتی ہو. اور اس کے اپوزٹ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا لفظ حر، یاد ہے آپ کو؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے عبد کا؟ حر. حر وہ ہوتا ہے جو آزاد ہوتا ہے، the one who takes his or her decision by her or herself، خود ہی اپنا ڈیسیجنز لیتا ہے، خود ہی چلتا ہے. لیکن عبد وہ ہے جو کیا ہے، جس کے ڈیسیجن اس کے مالک لیتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اور ہم اللہ کے عبد، مرد عبد کہیں گے، عورت امت کہے گی، الف میم تا امت، امت ہیں. اور اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اگر اس کے عبد یا امت ہیں، یعنی اس کے بندے ہیں، تو اس نے کیا ہمارا سودا کیا ہوا ہے؟ کیا ہمیں بھی اس نے خرید لیا ہے؟ تو ہاں، سورہ توبہ جو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ پڑھیں گے ابھی رمضان میں، ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ توبہ کریں گے باذن اللہ، تو اس کے اندر بھی آیت آئے گی تو انشاءاللہ بات رہے گی. لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ون آف مائی فیورٹ آیات. بسم اللہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بس ٹھیک ہے، نہ کھولیے. بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ من المؤمنین، مؤمنین سے کیا خرید لیا؟ انفسهم، ان کی جانیں، واموالهم، ان کے اموال، ان کے مال. کس بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں. تو ہم تو وہ خوش بخت ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر ہمارے نفوس کا، ہمارے نفسوں کا اور ہمارے اموال کا سودا بھی کر لیا جنت کے بدلے میں، کہ جان میری ہے، تمہارا مال میرا ہے. حالانکہ دیا بھی تو دونوں چیزیں اسی کی ہیں، لیکن پھر ہم سے ہی لے رہا ہے، پھر ہم سے ہی کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا، کہ بے شک میں نے خرید لیا تم سے تمہاری جان اور تمہارے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنہ کے بدلے میں. اب اگر ہم بچا بچا کے رکھ کے اپنے آپ کو دینا ہی نہ چاہیں، سپرد کرنے ہی نہ چاہیں، تو پھر تو ایک الگ بات ہے. تو ہمیں عبد ہونے کے ناطے کرنا کیا ہے؟ صرف اس کی مان کے چلنا ہے، کسی اور کی نہیں. یہ عبد ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے. میری مرضی وہ ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے رب کی مرضی ہے، میرے اس رب کی جس رب نے مجھے کیا کیا؟ تخلیق کیا. میں اس لیے کسی اور کو رب نہیں مانوں گی کیونکہ کوئی اور پیدا نہیں کرتا. یہ ہم نے ریولیشن آرڈر کی پہلی آیت میں، پہلی وحی کے اندر، پہلی آیت کے اندر اس لاء کو کلیئر کر لیا. تو اسی لیے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب لوگ الحمدللہ اسلام لانا شروع ہوئے تو ان میں لوگوں کے نام تھے عبداللات، عبدلات، عبد منات، عبد شمس، اس طرح کے نام تھے. تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، ان کے نام چینج کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ تم کسی لات اور منات کے آگے سبمٹ کرنے والے نہیں ہو. اب کسی کا نام آگے لگا کے پیچھے عبد لگانے کا مطلب ہے کہ آئی ایم سبمٹنگ ٹو دیٹ پرسن، آئی ایم سبمٹنگ ٹو دیٹ اینٹی. تو اسی لیے پھر اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کون سا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ، وہ جس نے اللہ کا وہ عبد، اللہ کا وہ بندہ، یعنی عبد ہونا ہی یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی ساری مرضی، اپنی جان مال سمیت سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ بس میرے اوپر آپ کی ہی مرضی چلنی ہے، کسی اور کی نہیں. یو آر مائی رب، یو آر مائی لاء لیجسلیٹر، یو آر مائی لاء میکر. I'm not going to bow down or submit in front of anybody. لا اعبد ما تعبدون. کیا مطلب بنا پھر اس آیت کا؟ not I'm not going to submit myself to anything or anyone that you submit to.
جس کو تم سبمٹ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیونکہ جب ہم یہ ورشپ اور عبادت کا لفظ بولتے ہیں نا تو اس کے معنی مختلف آتے ہیں. میں اس لیے یہ لفظ چینج کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، لک دیکھیں جو کوئی لفظ ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ہمارے دماغ میں بلیف سسٹم کی طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اسی طرح سوچتے ہیں. تو عبادت کو ہم ہمیشہ کہاں جوڑ دیتے ہیں؟ جا کے جہنماز سے، اور وہ اس کا صرف 1% معنی ہے. تو پھر اس کو 100% والا معنی اس کا سمجھتے ہیں نا. تو عبادت تو پھر عبادت جہاں نماز والی یا کوئی اور عبادت اس کا پارٹ ضرور ہے، لیکن اس کا پورا ہولسم معنی سمجھیے. اور وہ کیا ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ان سچ اے وے دیٹ میں یہ کہوں کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے. یہ العبد ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے کہ یو ایس ہوا، یو کے ہوا، چائنا ہوا، رشیا ہوا، اسرائیل ہوا، اور یہ جتنے بھی بڑی بڑی کنٹریز اور جتنے بھی یہ بلاکس بنائے ہوئے ہیں اور جو یہ ساری گیم ہے، آج بھی ہم سب کو کیا یہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنا عبد ہی بنانا چاہتے ہیں. جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے، فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو محکوم بنایا ہوا تھا، جو قرآن کی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 22 ہے. سورہ الشعراء، شعراء 22 آیت نمبر 22 کیا ہے؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرعون کے دربار میں کہا کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو. یہاں پہ ورب یوز ہوا ہے عین بادال کے ساتھ، ورب بنا کے عبدتا، سوری عبدتا، عبدتا، عبدا تھا اور آگے تا ورب بنایا ہوا ہے کہ تم نے ان کو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. تو گویا فیرو کے ٹائم سے کیا مینٹالٹی ہے کنگز کی اور اس ٹائم کی، کہ وہ لوگوں کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ غلام بنانا چاہتے تھے کہ ان کی کوئی مرضی نہ ہو، ان کے اوپر میرا لا اینڈ لیجسلیشن چلے. تو آج آپ دیکھیں کہ وہی مینٹالٹی انٹو دیز آل یہ جتنے بھی ٹائرنٹس ہیں، جتنے بھی یہ ظالم، یہ جو اسرائیل میں بیٹھے ہیں، اور جتنے یہ امریکہ اور یہ جو سیکیورٹی کونسل سو فار، اور جتنے بھی ملک ظلم کی انتہا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی فرعون مینٹالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. اینڈ دیٹ از کہ ہم جیسے اس آیت کو اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو یہ جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 میں نے پڑھی ہے، تو وہ جیسے آ کے جا کے اسرائیل کو کوئی کہے کہ ان عبدت فلسطین، کہ تم نے فلسطین کو غلام بنا رکھا ہے، یا جا کے چائنیز کو کوئی کہے کہ ان عبدت اوگر، یا کچھ انڈینس کو، اس مودی کو جا کے کوئی کہے. تو یو جسٹ انڈرسٹینڈ دیز آیاز، اس کا کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو بات سمجھ لگے گی کہ عبدتا یا عبدا ہوتا کیا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سورہ شعراء کی جو آیت نمبر 22 ہے نا، اس کے اوپر والی نیچے والی آیت آپ جا کے پڑھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی کنورسیشن ہے. آپ کو جو رب کا معنی وہاں سے سمجھ آئے گا اور جو عبدہ کا معنی وہاں سے سمجھ آئے گا، اگر آپ میرے کانٹیکس میں رکھ کے ان آیات کو دیکھیں آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا. ڈیپ پوری مینٹالٹی سمجھ آئے گی کہ یہ جو ظالم فرعونیت والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہوتا کیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس نے اللہ کو رب یا لا میکر ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یعنی آئی ایم the law legislator who can talk in front of me. تو آج اسرائیل نہیں کہہ رہی ہے. میں ادر ڈے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو وہ کوئی کلپ بھی تھا جو میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ سارے کنٹریز کے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ نیتن یاہو بھی یہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک کسی ملک کا کوئی ریپرزنٹیٹر تھا، وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پیلسٹائن، اور وہ کنڈیمڈ کر رہا تھا اسرائیل کے ایکٹ کو. اور یہ جو نیتن یاہو ہے یہ اتنا ریلیکس ہو کے پرسکون ہو کے چلتا ہوا سائڈ سے آ کے ایسے ہو کے بیٹھا، اور میں نے باقاعدہ وہ شیئر بھی کیا اپنے پیج پہ لٹرلی، کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو ایڈکشن پہ ڈال چکا ہے، پلگ ان ایڈکشن، نیٹ کی ایڈکشن، پروڈکٹس کی ایڈکشن، اس کے جو ایکسپورٹس ہیں پوری دنیا امپورٹ کر رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے.
اس کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا کیا کر کے بیٹھے ہوئے پچھلی 2-4 صدیوں سے, اب چلو 2-4 نہ سے صدی سے, وہ ہماری سوچ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو وہ اتنا ریلیکسڈ ہے کہ ہاں کچھ نہیں کوئی بھی ہمارا بگاڑ سکتا. سارے لاز, سارے رولز جتنے بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے تھے, جتنے بھی یو این کے, ایک ایک لا کی دھجیاں کیا نہیں انہوں نے اڑائی, کوئی کچھ کر سکا؟ کچھ بھی کوئی ایک لفظ بول سک رہا ہے؟ اور پوری دنیا باہر نکلی ہوئی ہے لیکن وہ کچھ ان کا بگاڑ سک رہی ہے. تو یہ بات ہے, کام کیا ہوا انہوں نے. اور ہم لوگ اس وقت, what I mean to say کہ یہ وہ مینٹالٹی ہے کہ ابتہ غلام بنانے والی, پوری دنیا کو غلام بنا کے آپ وہ پلے کریں کہ یہ والی حالت ہو جائے. بہرحال میں بتانا اس بات پہ یہ چاہ رہی تھی کہ جو عبادہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مکمل طور پہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ آئے تھے کہ لا اعبد ما تعبدون, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ میری ساری ان کے ساری, میری ساری, میرا جھکنا, میری ذلت, میرا سب کچھ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے. میں صرف اللہ کے سامنے سبمٹ کروں گا, اور لا اعبدو, میں نہیں سبمٹ کروں گا, ما تعبدون, جن کو تم سبمٹ کرتے ہو, جن کے آگے تم جھکتے ہو. جب ہم یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا, تو ہم سوچتے ہیں یہ صرف بتوں کی اور مسلمانوں کی. مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کافر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو اس آیت کا خالی یہ مطلب ہے کہ ہم بتوں کو نہیں سجدہ کریں گے. اگر آپ اتنا سا دیکھیں گے تو بس پھر اتنا سا ہی سوچیں گے, اتنا سا ہی بلیف بنے گا اور اتنا سا ہی جئیں گے نا. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ عبادت کے معنی کے بجائے آپ سبمٹ کرنا لکھیں کہ میں کسی اور کی لا اعبدو, میں کسی کے آگے سبمٹ نہیں کرنے والا. I am not going to bow down or prostrate in front of anyone. I'm not going to take ruling, or I'm not going to accept anyone as a lawmaker. ان سب کو جن کو تم تعبدون کرتے ہو, جن کو تم جھکتے ہو, جن کو تم لا میکر مانتے ہو, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانوں گی. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ایک اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے کیسی ہے, اور اس کے پیچھے کیا ہے. وہ ایک دفعہ پہلے بھی شاید کہیں ذکر آیا تھا, میں نے ہلکا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ ایلیٹ آف مکہ میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مڈل راستہ نکال لیں, کوئی مڈل وے نکال لیں, کوئی مڈل وے ڈیسائیڈ کر لیں. کیا مڈل وے؟ کہ یہ تو دین اسلام کی اتنی بات کر رہے ہیں, تو ہماری تو ہمارا جو نظام چل رہا ہے اس کو تو یہ توڑ رہے ہیں, اس کو تو یہ کمپلیٹلی نو کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نظام لا رہے ہیں, تو یہ کیا اب کیا کریں. ایلیٹ آف مکہ نے پیغام بھجوایا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں, کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں جس سے آپ بھی اپنے خدا کو, رب کو پوچھتے رہیں, اور ہم بھی اپنے جو الہ ہیں ان کو پوچھتے بھی رہیں اور جو بھی کرتے رہیں. مطلب یہ انڈین ٹرمز کے, اس کے ہندو ٹرمز کے اینگل سے میں بات کر رہی تھی. تو اور اس کا ذکر ہم سورہ القلم میں بھی کر چکے ہیں. سورہ قلم میں اگر آپ کو یاد ہو تو آیت نمبر 9 میں آیا تھا نا, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ کیا کرنا چاہتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز کروانا چاہتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے کہ یہ نرم ہو جائیں. کس پہ نرم ہو جائیں؟ کہ اپنے رب کے ساتھ ہمارے بھی ہمیں بھی ارباب مانا جائے یا ہمارے بتوں کو بھی مانا جائے, یہ کر لیتے ہیں. تو آپ کو یاد ہو, بلکہ تفسیر طبرانی اور تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ آتا بھی ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو, اور ہم اور تم مکہ میں مل جل کے رہتے ہیں. 1 سال ہم آپ کے الہ کو کے آگے جھکیں گے, اور 1 سال آپ ہمارے الہ کے آگے جھکیں. مطلب یہ تفسیر میں آتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے الہ کو اپنے تک رکھ لیں, اب بس اس پورے سسٹم کے اندر اپلائی نہ کریں. مطلب وہی بات یہ کہ جیسے آپ یعنی ایک جگہ بیٹھ جائیں, جیسے کوئی مسجد ہوتی ہے نا, جیسے اس کے اندر بیٹھ جائیں, جیسے چرچ نے کیا کہ سنڈے کو چرچ belongs to what, سوری سنڈے کو جیسے چرچ میں ہوتا ہے کہ لیٹ چرچ ڈیل دا ریلیجن جتنا بھی ہے یا عبادت کی جتنی بھی باتیں وہ چرچ کے اندر ہو جائیں گی صرف سنڈے والے دن, اور باقی جو 6 دن ہیں وہ لیٹ دا اسٹیٹ rule, make the rules and legislate for the people and for the streets and for the state. وہ اسٹیٹ کے جو مشینری ہے وہ خود ہی لیجسلیٹ کرے گی,
रिलीजन बस संडे को काम करे। तो वो वाली बात वो ये बोल रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बस आप जो हैं वो एक जगह पे बैठ जाइए या कुछ टाइम ले लें, 1 आध दिन आपका, 1 दिन हमारा या 1 साल आपका या 1 साल हमारा, लेकिन लेजिस्लेशन हमसे ना लीजिए। और उनको सबसे बड़ा मसला क्या था? उनको सबसे बड़ा मसला ये था कि सोर्स ऑफ इकोनॉमी या सोर्स ऑफ इनकम जो थी उनकी, वो किसके साथ अटैच थी? वो इसकी इनकी बुतों के साथ अटैच थी, वो इनकी हज के साथ अटैच थी। तो वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि नेगोशिएट किया जाए और क्या नेगोशिएशन हो कि हम आपके रब को ये मान लेते हैं बी द गॉड ऑफ प्रेयर्स। आपके गॉड को सिर्फ प्रेयर्स का गॉड मान लेते हैं, प्लस हज भी आके आप खुले डुले करें, आपको इजाजत है जिस तरह कभी आप हज करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी का सिस्टम है और जो लेजिस्लेशन है, जो अरबाब जो हम लेजिस्लेट सोसाइटी के लिए जो लेजिस्लेट करना होगा वो हम खुद करेंगे, और जो हज की इनकम है वो भी हमें आएगी। तो उनका फाइनल जस्ट कहने का क्या मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लोग एक तरफ हो जाएं और हम और हमारे लोग हमारे अपने तरीके पे रहेंगे, यानी आपका तरीका आपके चंद साथियों के साथ और हमारा तरीका हमारे चंद साथियों के साथ। तो और आज आप देख लें कि अरब भी तो यही कर रहे हैं ना। आज अरब इसी कल्चर को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हज जो है वो आपने आपने देखा ही है कि पिछले 2 सालों में हज के साथ क्या हुआ है, प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, आम बंदा अब कैसे जाके हज करे। और उन्होंने इसी कल्चर को रिवाइव किया है कि अब वो अबू जहल के सिस्टम को कंप्लीट रिवाइव कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि बस हज हमारा जो बेसिक हम मिनी यूरोप बनाएंगे सऊदी को, और हम अपने सारे सोर्सेज ऑफ और अपने सारे वेज ऑफ इंक्रीजिंग आवर मनी हम खोलेंगे, और उसमें राइट रॉन्ग कोई भी नहीं है, हम लेजिस्लेट खुद ही करेंगे। तो ये सारा कुछ अरब जो इस वक्त सऊदी कर रहा है वो सारा एग्जैक्ट अबू जहल मेंटालिटी और माइंडसेट के ऊपर कर रहा है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये है कि जो उनकी इकोनॉमी थी, जो मक्का की इकोनॉमी थी, वो क्या वो क्या कर रहे थे कि वो अब्दुद्दार थे, पैसे के अब्द बने हुए थे। तो वो फिर आपको पता है ना कि हदीस में आता है, क्या हदीस आती है? मैंने कहीं लिखी है लेकिन अब ये नहीं पता कि लिखी किधर है। हम्म। हाँ। ताइसा अब्दुद्दार, अम, हलाक हो अ, धर्म का बंदा और हलाक हो दीनार का बंदा। तो जो लोग धर्म और दीनार के पीछे उसको उसका बंदा बन के, उसका बंदा बनने का क्या मतलब है कि जिस वे से भी पैसे आएंगे हम बस उस वेज को सबमिट करेंगे, जिस वे से वो कुछ भी बाय हुक हो बाय क्रुक हो, हम जिस भी वे से जो भी हो, लेकिन हम इस अपने मफाद जो है उन्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। तो ऐसों के लिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि हलाकत है अब्द दीनार के ऊपर और हलाकत है अब्द धर्म के ऊपर, यानी जो धर्म के बंदे हैं और जो दीनार के बंदे हैं। तो हमें आज सोचना चाहिए कि जब हम दीवानावर पैसों के पीछे जब हम भागते हैं और जब हम भूल जाते हैं अपनी सारी एथिक्स, अपनी वैल्यूज और अपने रब को और उसके लेजिस्लेशन को, कि जब हम कमाने पे आए और जब हम अर्न करने पे आए तो हम हलाल और हराम तरीके जहन में ही नहीं रहते कि कौन सी दुरुस्त चीज़ है और कौन सी नहीं, कहाँ पे हम अपनी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वैल्यू बेस्ड ऑफ इस्लाम या बेस्ड ऑन कुरान को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो बहरहाल आखिरी फाइनल बात इस आयत के बारे में क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं ला आबुदु, अल्लाह इज ओनली सोर्स जिससे मैं हर हुक्म लूंगा। मैं ला आबुदु किसी और से हुक्म नहीं लूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनीवन, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप डिक्लेयर कर दें क्या, कि ये वाली बात भी ला आबुदु, मैं तो किसी को सबमिट नहीं करूंगा। मा ताबुदून, जिनको तुम सारे सबमिट किए हुए हो, सबमिट किए हुए हो, न मैशत में, न एथिक्स में, न सोसाइटी में, किसी भी बात में मैं आपकी किसी इलाह को, किसी अरबाब को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी रूल को नहीं मानूंगा, न झुकूंगा।
नो एक्सेप्टेंस। और ये वो वाली बात है जो इस बार तो बहुत डिक्लेयर करके कही गई है। पहली सूरह सूरह अलग की आखिरी आयत के अंदर मैंने आपको बता दी थी कि उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि कल्ला, अल्लाह ने डिक्लेयर करवा दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कल्ला ला तुतिअहु। वो वहाँ कौन था? अबू जहल था। कि इसके इस माइंडसेट को नहीं, उसके सामने नहीं झुकना। इस निजाम को नो है, सिविल डिसओबीडियंस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम declared properly कि I'm not going to compromise. I'm not going to recognize any of your Rabb, any of your lawmaker, and I'm not going to submit to it. तुम लोगों के जो अरबाब हैं, तुम लोगों के जो लॉ मेकर्स हैं, या तुम लोगों के जो बड़े हैं, मैं उनको सबमिट नहीं करूंगा। वला तुम आबिदून मा आबुद, और नहीं, वला और नहीं, तुम आबिदून। देखें, अब हर जगह ट्रांसलेशन ये लिखी हुई है ना कि इबादत करने वाले। नहीं, तुम इबादत करने वाले, झुकने वाले, सबमिट करने वाले, मा आबुद, जिसकी आबुद, मैं जिसके सामने झुकता हूँ, जिसके सामने मैं सबमिसिव हूँ, जिसकी मैं फरमाबरदारी करता हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेलिंग देम कि ऐसा लगता है कि आप लोग भी मेरे इलाह को नहीं मानेंगे, मेरे रब को नहीं मानेंगे, जब तक कि आप गलत आइडियोलॉजी को पकड़ कर बैठे हैं। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं डिक्लेयर कर रहे कि मैं तो तुम्हारे किसी सिस्टम को, या तुम्हारे अरबाब को, या तुम्हारे बुतों के सामने भी अगर ले लें तो मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो नहीं सबमिट करूंगा। साथ में ये भी कह रहे हैं, और ये वो कुफार हैं जो बिल्कुल किसी दर्जे पे नरमी नहीं दिखा रहे थे सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर। उनको ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि लगता यही है कि तुम लोग भी, क्या है कि तुम लोग भी नहीं झुकने वाले उसके सामने, के सामने, जो मेरा रब है, मेरा जिसने मुझे रूलिंग दी है, जिसके सामने मैं झुक रहा हूँ, जिससे मैं अपनी रूलिंग ले रहा हूँ, दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तुम उसके सामने लगता नहीं है कि झुकोगे। और फिर आप ये देखिए कि अब जब इबादत की हमने बात की, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जब हमने ये कह दिया कि अल अब्द का मतलब ही ये है कि गुलाम, यानी वो इंसान जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उसके मालिक की मर्जी है। तो हम तो अब्दुल्लाह और अमतुल्लाह है ना, तो हमारे अल्लाह की मर्जी चल रही है। तो अब फिर अल इबादा, ये जो आबिदूना, इबादत क्या है? इबादत क्या है? कि ये सिर्फ क्लियर हो गया कि नमाज, रोजा, उम्रा, हज, ज़कात, कलमा शहादा, ये तो 5 बुनियादी हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना। तो इसके अलावा भी हर एक चीज, हर रूलिंग, हर मामले की रूलिंग कंप्लीटली, और हमारे मामलात के अपनी फैमिली के साथ मामलात हैं, हमारी मैरिजेस हैं, हमारी डेथ्स हैं, हम लोग कहीं वॉर के अंदर जाते हैं, हमारी कहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, उस हर एक चीज की रूलिंग कहाँ से हमारी आएगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आएगी। हमें ये क्लैरिटी से, इस बात में हमें कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए कि हमारी हर रूलिंग जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आएगी, और उसके सिवा जो है हमने कहीं से रूलिंग नहीं रहनी। और आ, अगर कोई नहीं मानता, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तो हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि तमाम रूलर्स, तमाम सिस्टम, तमाम लेजिस्लेशन, सब अगर अल्लाह को मानकर चलेंगे तो ये इबादत ठीक हो गया। और अगर नहीं मान के चलते तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमने इसको बताते रहना है, इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिशों में लगे रहना है। किस चीज की एस्टेब्लिशमेंट? के रूल ऑफ रब। रूल सिर्फ रब कैसे आएगा, और किसी से, और किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है कि उसका वो रूल सेटल कर सके। तो इसके लिए जान जाती है तो जाए, इसके लिए माल जाता है तो जाए, इसके लिए हमारी नस्लें जाती हैं तो जाए, लेकिन
کام یہی کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن ہے. اور لیٹ نو ون پلے دا رول آف رب. یہ جو رب رب کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہر کوئی قانون دان بننے کا، آج کل جیسے پاکستان میں ہر کسی کو مطلب زیادہ بڑے عہدوں کی تمنا اور چاہت ہوتی ہے آپ کے سامنے کہ ہرس، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی کہیں پڑھا تھا تفسیر میں، کہ ہر کسی کو جا و مرتبے کی محبت ہوتی ہے، اور یہ سب سے بری ہرس ہوتی ہے. تو جب یہ جا اور مرتبے کی حص ہوتی ہے تو اصل میں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی پالیٹکس کے بعد کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ جا کے، یہ ساری قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر. تو جب قانون سازی کرتے ہیں تو کیا انہوں نے جو ہمارے آئین کی جو پہلی شق ہے کہ ہمارا جو سوورن اتھارٹی اینڈ پاور وہ کس کے پاس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یعنی واٹ ایور لاز اینڈ رولز اینڈ لیجسلیشن اور کوئی بھی آرٹیکل ہم اس سے نکال کے کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ ہر حال میں شریعہ آف اسلام کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، وہ اس کے ساتھ اس کے انڈر ہونی چاہیے، اس کے مطابقت سے ہونی چاہیے، نہ کہ وہ اس سے اپوزٹ جائے، نہ کہ وہ اس سے باہر نکل جائے، نہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی نافرمانی پہ مبنی ہو. تو ہر کوئی قانون دان بننا چاہتا ہے، ہر کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی رب رب ارباب پلے کرنا چاہتا ہے نا. جیسے ابو لہب ابو جہل کو بھی یہی ٹینشن تھی، ولید بن مغیرہ، کہ بھائی ہمارا جو سوسائٹی میں ہماری رولنگ چل رہی ہے یہ تو آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑ ہیں. آج بھی کوئی اللہ کی بات کرتا ہے تو انہیں یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے پارلیمنٹ کی، بھائی یہ ہمیں تو قانون سازی نہیں کرنے دیں گے. اور پھر یہ قانون سازی کر کیا رہے ہیں، یہ اپنی تو ان کا کوئی حال ہے ہی نہیں. آئے دن قرضے لے لیتے ہیں، اور قرضے جب دیے جاتے ہیں تو ساتھ میں چند شکایت کی جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنز کو، کنٹری کی کانسٹیٹیوشنز کو، اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ کٹ پتلیوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ایوری بڈی لائکس ٹو پلے رب رب، ہر کوئی رب 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 پلے کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہ ڈونٹ لیٹ دم پلے رب اور لا میکر. ہمارا کام یہ ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے اور آواز لگانی ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے اور ایسا جم کے کھڑے ہونا ہے، اکیلے کھڑا ہونا پڑے یا جماعت بنائیں یا جس طریقے سے بھی کھڑے ہوں، ہم نے اس کے اوپر ایک کہنا ہے اور اسی کے اوپر جمنا ہے. اور یہی مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے کندھوں پہ ہے. ہم اس کو لیں یا نہ لیں، کہ ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ جو بات، جو لا، جو قانون سازی کر رہے ہو، یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رول کے مطابق ہے. جو زندگی جی رہے ہو میرے اللہ اپنے گھر والوں سے، اپنی ذات سے، ہر کسی سے جو یہ اللہ نے بھیجے اس طریقے پہ بات ہو رہی ہے یا اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. تعلق، دوستیاں، محبتیں، دینا، روکنا، چھوڑنا، نفرتیں، ہر چیز ہماری اللہ کے لیے ہو. تو آیت نمبر 3 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کمپرومائز کی وے چاہتے ہیں وہ میرے رب کی عبادت نہیں کر سکیں گے. کیا نہیں کر سکیں گے؟ جو کمپرومائز کا راستہ چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈکلیئر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم تو کمپرومائز چاہتے ہو، تم تو اپنا مفاد سوچتے ہوئے، کیونکہ اسلام واز اے نیو مرجنگ پاور. جب ان کی آنکھوں میں چبھنے لگ گئی، مکہ، اہل مکہ اور ایلیٹ کلاس کے آنکھوں میں چبھنے لگ گئی کہ یہ تو جو بھی کر لیا ہے، اسلام تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسلام کی دعوت تو الحمدللہ گرو ہی کرتی جا رہی ہے. تو اب ان کو کیا ہوا، اب انہوں نے صرف وہ کمپرومائز والی راستے پہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کی عبادت نہیں کر سکیں گے تم. جو کمپرومائز کرنے والے ہیں وہ میرے رب کی عبادت، میرے رب کی ایک مان کے نہیں چلیں گے، اس کے سامنے ٹوٹل سبمٹ نہیں کریں گے. آج آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ ویسٹ کی کیا چاہت ہوتی ہے، ہم اپنا اسلام کی ویلیو کو کمپرومائز کریں. اور یہاں تک ہم نے کمپرومائز کر بھی دیا ہے کہ جتنا انہیں ہمارے سسٹم کے بارے میں پتا ہے، ہمیں تو اسلام میں جو سسٹم کچھ آتا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو اتنی کلیئر باتیں تھیں. اگر آپ کو قرآن پورا ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی، ایک ایک چیز نہیں آتی تو سورہ علق اور یہ پہلی 10-15 صورتیں جو ہیں ریولیشن آرڈر میں بندہ پڑھ لے، اور اس کے بعد پوری سٹوری تو ایٹ لیسٹ سمجھ آ جاتی ہے، ڈیفینیشنز تو کلیئر ہو جاتی ہیں، نتھر جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ چال کیا چلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ. تو جو ورلڈ پاورز ہیں نا، جو ورلڈ پاور ہیں، وہ بھی یہی گیم کر رہے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لا میکر مانا جائے پوری دنیا کا. ٹھیک ہے، وہ جو 1% ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ
चंद हाथों में खेल रही है और वो सारे बेसिकली ये चाहते हैं। फिर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो भी ये चाहते हैं कि अच्छा मेरे इर्द-गिर्द जो है ना ये मेरे मेरे मुझे अरबाब मान ले। सारी गेम ही है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक है। हमारे पास ये है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी शरीयत मिल गई और उसमें शरीयत में बात ही ये है कि शरीयत लॉ तो बस उसी का है। लॉ तो बस उसी की तरफ से है। लॉ मेकर तो सेम वही बन सकता है, लेजिस्लेटर तो वही बन सकता है जो खला करे, जो पैदा कर सके, जो तख्लीक कर सके, जो क्रिएट कर सके, और वो सिर्फ अल्लाह है। हमें ये क्लैरिटी से पता है। तो अब क्या चीज है कि इसी आयत की रोशनी में अगर वला अंतुम आबिदून मा आबुद, कि तुम कॉम्प्रोमाइज का रास्ता चाहते हो, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज के रास्ते पे हो तो तुम मेरे रब के लॉज के आगे सबमिट नहीं कर सकोगे। तुम तो चाहते हो कि रिबा का निजाम चले, कुफर के रूल्स को इम्प्लीमेंट करूं, रिबा यानी सूद का निजाम चले, बैंक सूद से चलें, मेरा बिजनेस सूद से चले, मुझे क्रेडिट कार्ड पे पैसे मिले और जुमे को मैं फर्स्ट सफ में जाके पहली पहली सफ में जाके नमाज भी पढ़ लूं। तो ऐसे काम नहीं ना होता, इस तरह काम नहीं चलता। जस्ट क्लियर स्टेटमेंट कि अगर बैन बैन रास्ता चाहिए ना तो फिर ये वाजे कर लो कि तुम मेरे मेरे रब के सामने सबमिट करने वाले नहीं बन सकते। क्लियर है? तो आज अगर हम अपने आप को परखें तो हम लोग भी बैन बैन चलने वाले लोग हैं। तो फिर ये डिक्लेरेशन आप देखें, इसके जिस्ट में हम बात करेंगे, आप देखिएगा कि कितना सख्त जिस्ट है इस सूरत का। एंड ऑफ द डे अगर इसको समराइज किया जाए तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम, फिर दोबारा ताकीद के साथ वला अना आबिदुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, और नहीं मैं सबमिट करता, नहीं मैं झुकता, नहीं मैं इबादत करता, चलें जो भी मानी ले लें, लेकिन कॉम्प्रहेंसिव मानी पहले लें, नहीं मैं झुकता, नहीं मैं सबमिट करता, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, जिनके सामने तुम झुकते रहे हो। यानी ये अबद तुम यहाँ पे माजी का सीगा आया है। ये जो आयत नंबर 4 का लास्ट वर्ड है ना, अबद तुम, ये क्या है? ये पास्ट टेंस है कि जिनके सामने तुम झुकते थे, मैं उनके सामने मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। ये पास्ट की बात क्यों आ गई है? पहले से इस पार्ट को जान लीजिए। अच्छा, आबिदुन का रूट भी अबदा है और अबदतुम का भी रूट अबदा है, ये याद रखिएगा। तो आप देख लें कि कितना कुछ अबद अबद आ रहा है। तो जुमला, ये पहले ये जानिए कि ये जुमला इस्मिया है, नफी की ताकीद इसमें ज्यादा है। जो लोग ये बात जान सकते हैं बस उन्हीं के लिए है, फिर अभी मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकती। ये जुमला इस्मिया है और नफी की ताकीद ज्यादा है। यानी मेरी शान ही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी शान ही नहीं है और ना ही किसी वक्त मुमकिन है कि मैं क्या करूं, मैं किसी और रब के सामने मैं झुक जाऊं या तुम्हारे लॉज को मैं मान लूं। ये मेरी शान के खिलाफ है, या मैं शिर्क कर दूं, ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मा अबद्तुम आया है, ये पास्ट टेंस में क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि ये जो अहले अरब थे, आपको पता ही है ना, डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत इस्माइल और सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसेंड इन्हीं से था ना। तो जो दरमियान में बहुत सारी बीसियों जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेके सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बीसियों नस्लें गुजरी, उसके अंदर ये अरब्स और मुख्तलिफ जो अरब्स थे, ये क्या कर रहे थे? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बच्चों के उनके बेटों के क्या बना लेते थे? ये लोग बुत बना लेते थे और फिर उनको वर्शिप करते थे। नेक लोगों के बुत बना के उनको वर्शिप करते थे। ये हमें बात पता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं उनके सामने भी नहीं सबमिट करूंगा कि तुम पहले इबादत करते थे या जिनको तुम पहले जिनके सामने तुम झुकते थे, मैं तो पहले वालों को भी नहीं मानता।
میں اور اب والوں کو بھی نہیں مانتا. میں آج تمہارے جو پہلے جن کو تم خدا مانتے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ صرف بت تھے جن کے سامنے تم جھکتے تھے، لیکن آج تمہارے جو لیٹسٹ خدا ہیں وہ کیا ہیں؟ ساتھ میں فائنینسز بھی ہیں، ساتھ میں پیسہ بھی ہے. کیونکہ اس عرب جو یہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور یہ سارے جو ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو بتا چکی ہوں میں پہلے بھی کافی دفعہ، اور اب دوبارہ بھی بتا رہی ہوں کہ ان کا اصل محبت ان کے بتوں سے زیادہ کس چیز کے ساتھ تھی؟ ان کے فائنینسز سے، کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آتے تھے، ان کا بزنس چلتا تھا، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ان کے پاس that's what made them rich. اور جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیجسلیشن اور لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے تو ان کا سارا نظام ہی ٹھپ ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرٹی سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ نہ، جب جن کو پہلے بھی تم پوچھتے تھے، میں تو ان کے سامنے بھی ان کی عبادت کرنے والا، ان کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں. اور آگے پھر دوبارہ وہی آیت آ گئی ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم جھکنے والے ہو، نہ تم سبمٹ کرنے والے ہو، نہ تم اپنے آپ کو جھکانے والے ہو، ما عابد، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں. یہ ون مور ٹائم آئی ہے، آیت نمبر 3 ریپیٹ ہوتی ہے آیت نمبر 5 میں دوبارہ، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 اور 5 سیم آیت ہے. تو یہ تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. علماء نے کچھ اور ریزنز بھی بتائی ہیں، بہرحال وہ کافی آپ اگر کھول کے تفاسیر پڑھ لیں تو آپ کو ایک دو نقطے ضرور مل جائیں گے، ہر تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن جو اصل نقطہ ہے، زیادہ تر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں کی جو ریزن ہے ریپیٹ ہونے کی، وہ تکرار تاکید کے لیے ہے. تاکید یعنی کہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ کلیئرٹی سے پتہ چل گیا کہ جو عرب ہیں، جو کافرون ہیں، وہ کیا ہے، ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بینیفٹ کے تحت جینا چاہتے ہیں. تو پھر نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ جو اپنا بینیفٹ کو، جو اپنے بینیفٹ والی جگہ کو کی وجہ سے ویلیو پہ کمپرومائز کر جائے، اپنے الہ پہ کمپرومائز کر جائے، اپنی ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے بیٹھ جائے، صرف اس لیے کہ اس کا مفاد کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے مفاد پہ زد نہ پڑے. تو ایسے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ تم پھر میرے الہ کی عبادت کر سکو گے یا اس کے سامنے جھک سکو گے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ تو ٹوٹل سبمیشن ہے. وہ تو ٹوٹل کیا ہے کہ وہاں پہ اللہ رب العزت کے سامنے، رب کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ صرف اس کی مان کے چلنا ہے، اپنی نہیں مان کے چلنی. تو پھر آخری آیت آتی ہے، آیت نمبر 6، دیٹ از لکم دینکم ولی دین. یہ کیا ہے؟ لکم دینکم، تمہارے لیے ہے تمہارا دین. اس آیت کو سمجھیے گا پلیز، another very important and significant point. اور وہ کیا ہے؟ تمہارا دین، اور کا مطلب اور ہے. یہ ولی یا ایک لفظ نہیں ہے. ولی یا ویسے ایک لفظ تو ہے نا جسے ہم ولی کہتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ایز اے ولی نہیں ہے پلیز. یہ دیکھیں جوڑ کے لکھا ہوا ہے نا، پتہ نہیں چلتا. تو یہ واو کو الگ کریے، اپنی رائٹنگ جو ہے اپنے ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. عطف ہے اور اس کا معنی ہے. اور آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے لی ہے، بیسیکلی لی کیا ہے؟ میرے لیے. لی یا کیسے بن گیا؟ صرف سہولت کے لیے، کہ اس کو پڑھنے کے لیے اگر ولی دین ہوتا تو مشکل ہوتا، ولی یا سہولت کے لیے اس کو یا کر دیا گیا. تو ولی یا کے اوپر جزم تھی، اس کو زبر دے دی گئی. اور یہ جو لفظ دین ہے یہ دینی تھا، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. دینی، نون چھوٹی، جو چھوٹی یہ آتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ضمیر ہوتی ہے، اور کیا کہلاتی ہے؟ کہ میری جو پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے. تو یا یہاں سے حذف کر دی گئی ہے، یعنی کہ ریموو ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اوپر کافرون والی نون کے ساتھ وہ رائم ہو رہی تھی، تو اس کو بھی اس رائمنگ سکیم میں رکھا گیا. تو دینی، اور اس جو یا کو ہٹا کے نون کے نیچے کسرہ لگا دی گئی. اور یہ کسرہ اب ظاہر کیا کر رہی ہے؟ کہ میرا. کسرہ یعنی زیر شو کر رہی ہے کہ یہ میرا دین ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے انالیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ آئیں گے نا تو آپ کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکے گا کبھی. اس لیے ان نقطوں کو لکھا کریں، جانا کریں. تعلیم اسی کا نام ہے. لکم دینکم
ولی دینی، یہ آیت تھی. تو ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کلمت الحق ہے یہ تب بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارد گرد باطل کا سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ باطل کے سسٹم میں وہ ارباب بیٹھے ہوئے ہیں جو کفر کر رہے ہیں، وہ ارباب بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے، اسلام کو نہیں مان رہے، وحی کو نہیں مان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، ان کا سسٹم اسٹیبلشڈ ہے کمپلیٹلی. اس وقت وہ یہ بول رہے ہیں، وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ اب گروہ کہ جتھا بندی اس بنیاد پہ ہوگی، عقیدے کی بنیاد پہ. اور آخری آیت کیا کہہ رہے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین. کیا ہے اس آیت کے؟ بہت ساری ٹرانسلیشنز اور معنی اور مفاہیم لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم ایک دو کی بات کر لیتے ہیں، لیکن کوئکلی ہم اس پوائنٹ پہ جاتے ہیں جو اصل ہمارا مقصد ہے. تو کسی نے اس کا معنی دین، آپ کو پتہ ہے نا، ابھی ہم پچھلی صورت میں ارایت الذی یکذب بالدین، جزا سزا کا معنی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ معنی اس کا جزا سزا نہیں ہے. تو کسی نے یہ اس کا معنی لکھا ہے کہ کسی نے دین کا مطلب بدلہ یا جزا لکھا، جس کی وجہ سے اس کا معنی کیا بن گیا؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا بدلہ یا جزا، اور میرے لیے میری جزا. کسی نے یہ معنی بھی لکھا ہے اس کی ٹرانسلیشن، مطلب کچھ لوگوں نے اس ٹرانسلیشن کی طرف بھی گئے ہیں. اور اسی ٹرانسلیشن کی بنیاد پر مولانا دریابادی نے لکھا ہے کہ توحید پر انعام ہے، یعنی جو توحید کی زندگی گزارے گا اس کے لیے انعام ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کو جنت ملے گی. اور وہ جو شرک کرے گا وہ کیا؟ اس کا بدلہ عذاب ہے، جہنم ہے. اسی طریقے سے ایک اور اسکالر جو علامہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جملے خبری ہیں. خبری یعنی کہ یہ خبر دے رہے ہیں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، یہ ایک خبر ہے. ایک، اب خبر ایک گرامیٹیکل ٹرم ہے لیکن بہرحال نیوز کی طرح کی چیز ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہ جو مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جملے خبری ہیں کہ جس دین پر تم ہو کبھی اس کو نہیں چھوڑو گے انشاء، اور انشاءاللہ میں اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ تم جس دین پہ ہو تم اپنے کو نہیں چھوڑو گے، اور میں بھی انشاءاللہ جس دین پہ ہوں میں اپنے والے دین کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی اپنے سسٹم کو، اپنے طریقے کو، اپنے نظام، اپنی شریعت کو نہیں چھوڑوں گا. کچھ لوگوں نے یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے اس آیت کے اندر، اس کو پلیز جان لیجئے کہ کچھ لوگوں نے عجیب طریقے سے خوش فہمی سے کام لیا ہے کہ اس آیت کو اسلام کی رواداری کے ثبوت میں پیش کیا ہے. مطلب کیا؟ کہ اسلام ہر مذہب والے کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، تمہارا دین، تم جس دین پہ ہو، تم جس مذہب کو فالو کر رہے ہو بہترین ہے، اسی کو کرو، اور میں جس دین پہ ہوں میں اپنے کو فالو کروں گا، میں بھی ٹھیک ہوں. کچھ لوگوں نے اس کی یہ ٹرانسلیشن نکالی ہے. بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں؟ غلط ٹرانسلیشن ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے اور میرے لیے میرا دین ٹھیک ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اب اصل مطلب پہ آ جاتے ہیں. اصل مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے دین یعنی تمہارے سسٹم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم تمہارے ٹرینڈ اور تمہارے سسٹم کو فالو نہیں کریں گے، نہ ہم اس سے اپنے تعلق رکھیں گے. جب تم نے حق کی طرف نہیں آنا ہے تو تم اپنے باطل پر قائم رہو. نو ٹو یور سسٹم. ہم اپنے حق پر قائم رہتے ہیں. لہٰذا لکم دینکم کا مطلب مشرکین کے دین کا اعتراف نہیں ہے کہ تمہارا دین ہے تو چلو ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے ہے مذہب. تم اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اچھا ان کا وہ شریعت تھی، ان کا وہ مذہب تھا تو ان کے لیے پھر اسی کے مطابقت سے ان کا حساب ہوگا. یہ ایسی باتیں بہت سارے اسکالرز اور بہت کنفیوژن لوگ کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں نے لکھی بھی ہیں. تو ہرگز اس کنفیوژن میں نہ ڈلیں. لکم دینکم کا مطلب مشرکین کے دین کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ ان کے اس اعلان ہے، بلکہ
उनसे एलान बरात है कि तुम्हारे दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे दीन, तुम्हारे तरीके, तुम्हारे सिस्टम, जिसमें तुमने अपनी मर्जी के अरबाब बनाए हुए हैं, जिसमें तुम अपनी मर्जी से लेजिस्लेट करते हो, अपनी मर्जी से इंसानी अपने मफाद की खातिर दूसरे इंसानों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाते हैं। 1% पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं, बाकी 70%, 60% टू 70% लोग बिलो पुअर पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, सिर्फ अपने मफाद की खातिर जो एक बना रहे हैं दीन का। उनके दीन का और इनके सिस्टम का कैसे एतराफ किया जा सकता है? तुम्हारे सिस्टम हम नहीं चलाएंगे, ना मानेंगे। और ये क्लैरिटी से बात हो गई। तो इस आयत से उन लोगों की भी तरदीद या रद्द हो गए, वो लोग भी जो तमाम रिलीजन्स को एक एक ही हकीकत के मुख्तलिफ मज़ाहिर करार देते हैं। बाज लोग कहते हैं ना, हाँ सारे रहो पीस पीस वाले, पता है ना, भाईचारे और पीस पीस वाले, वो क्या कहते हैं कि सारे जो रिलीजन्स है ना वो एक ही हकीकत के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, यानी हकीकत असल में एक ही है, बस ये डिफरेंट डिफरेंट रंग हैं। गलत है ये पीस पीस वाले जो है ना, ये बहुत कुछ गलत। और पीस कार्ड्स वाले आजकल किधर हैं बाय द वे, जब ये पैलेस्टाइन के साथ ये हो रहा है? सिस्टम सिर्फ इस्लाम का है और किसी के सिस्टम को नहीं मानना। फाइनल जस्ट क्या है इस आ, मेरी टोटल इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, मेरी ए टू जी, मेरी सुबह शाम, कल, आज, आने वाला कल, गुजर कल, हर हाल में मेरी सारी इबादत, मेरा सारी सबमिशन मेरे रब के लिए है। मेरी तालीम, मेरी तिजारत, मेरा बिजनेस, शादी, सोशल लाइफ, ताल्लुकात, हर हर चीज में मैं अल्लाह के लिए कंप्लीट डिवोटेड हूँ। माई दीन is Islam and my source of legislation is Allah, and that source of legislation is in Quran. Allah sent it to Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और ये जो बाकी जो लोग अपने अपने दीनों की बात करते हैं, तो सैलड की तरह, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। जैसे मक्का में अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी लॉ बना दिया, जो भी रूल बना दिया, जिसको जो पावर में आ गया वो रूल बनाने लग जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। सो सूरत में दो टोक फैसला है, अगर इसको समराइज करें, और वो क्या दो टोक फैसला है जो सिर्फ मक्का के काफिरों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर के काफिरों को भी और मुसलमानों को भी वाज़ेह अल्फाज में ये बताया गया है कि ग्रोह बस दो ही हैं, मोहम्मदी ग्रोह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिरों का ग्रोह। ये एक बात, जो अल्लाह को रब, लेजिस्लेटर, कानूनदान, कानून साज बनाकर चलेगा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे है, उनके मिशन पे है, उनके साथ है। और जो दूसरे इलाहों को अरबाब बनाकर, लॉ मेकर बनाकर उन्हें सबमिट करेंगे, वो काफिरों का ग्रोह है। और जो जिसको मानता है, जो जिसके सामने सबमिट करता है, उसका अंजाम भी उसी के साथ है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, एक और नुक्ता था, एक नुक्ता के ये जो मानने वाली बात कि जो अल्लाह के सिस्टम, उसके लॉ, निज़ाम, तरीके को नहीं मानता, फिर वो जिनके सिस्टम को फॉलो करता है, उसका उसको उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। ये जो मैंने शॉर्ट सा बोला, या मैंने एक और नुक्ता एक और जगह डिटेल में भी लिखा हुआ था। बहरहाल ये एक असल इसका जिस्ट है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सूरह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान के बारे में बात करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन करूँ।